الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج مرکز اہل سنہ والجماع میں حاضری کی توفیق بخشی اور خصوصاً حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کر کے اور آپ حضرات کی زیارت کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرے ذہن میں چند باتیں ہیں، مختصراً میں عرض کروں گا اور آپ اہل علم لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ سعادت بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز اپنے بزرگوں کے پاس جو ہم نے وقت گزارا ہے وہ وقت کیسا گزرا، ان سے ہمیں کیا حاصل ہوا، اس کی تفصیل اگرچہ زیادہ ہے لیکن چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات میری معروضات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
دنیا میں تشریف لائے، رئیس الموحدین کس پیغمبر کا لقب ہے؟ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، قول مشہور کے مطابق 1,24,000 کم و بیش۔ رئیس الموحدین کس پیغمبر کا لقب ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت ان کے نمروز کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ نون کے اوپر ضمہ پڑھنا ہے، اور آخر میں اکثر تفسیر کی کتب میں ذال موجود ہے، تو اب اعراب کیا ہو جائے گا؟ نمروز۔ بعض نے دال بھی لکھا ہے، لیکن کسی نے نون کا فتح نہیں لکھا۔ ہماری اردو میں مشہور ہو گیا نمرود۔ میں ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، نمرود پڑھنے میں آسانی نظر آتی ہے، اس لیے ضبط کے بیان کے باوجود بھی ساتھی اس کو صحیح نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم امرود کے وزن پر پڑھتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ میں بے تکلف باتیں کروں گا آپ حضرات سے۔ یہ آیت غور فرمائیں، توجہ کریں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا جو مناظرہ ہے، کس سے؟ نمرود سے، اس کو بیان کر رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بادشاہ وقت سے مناظرہ فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ یہ کب جھگڑا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اس نے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو سجدہ اپنے رب کو کرتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا جس کا کام ہے وہی میرا پروردگار ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لوں گا۔ جیل سے 2 آدمی نکلوائے، اپنے سامنے کھڑے کیے، ایک بے قصور تھا، اس کو اس نے قتل کرا دیا، کہا دیکھو میں نے مار دیا، اور ایک کا قصور تھا، اس کو سزا ہونی تھی، اس کو معاف کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ معاملے کو خلط ملط کر رہا ہے، حیات اور موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا، معاف کر دینا
یہ زندگی نہیں ہے، قتل کر دینا یہ موت نہیں ہے، معاف کر دینا یہ زندگی کیوں نہیں ہے؟ زندہ کرنا بے جان چیز میں جان ڈالنے کا نام ہے۔ اس نے جان تو نہیں ڈالی، لہذا اس نے زندہ نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل کرنا یہ موت نہیں ہے، اس لیے کہ تلوار یا کسی اور آلے سے گردن کاٹ دینا یہ تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن جسم سے روح کا نکل جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی دلیل بڑی عجیب ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں اگر جان بھی اس کے اختیار سے نکل رہی ہے جس نے تلوار چلائی ہے، تو پھر اس کو یہ بھی اختیار ہونا چاہیے نا کہ کسی کی گردن کاٹے اور جان نہ نکلنے دے، جان نہ نکلنے دے، یہ بھی تو اس کے اختیار میں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان کا نکل جانا اس کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار سے ہے۔ لیکن وہ خلط ملط کر رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف رخ فرمایا، متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ یہ تو ذہن میں ہے نا، سورج کس جانب سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ایک دن ہی ایسا کر دے اگر تو رب ہے، سجدے کرواتا ہے، ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ جس نے کفر کیا وہ کون تھا؟ نمروز۔ بوہتا، حیران رہ گیا۔ میں اہل علم کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں، طالب علموں سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے بعض الفاظ کے تشریح اور قواعد کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کبھی کبھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بوہتا یہ ان افعال میں سے ہے جو مجہولہ ہیں، لیکن معنی ان کا ہوگا افعال معروفہ والا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، آپ تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے مجہول کا ترجمہ نہیں کیا، بس حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ تو عرب کے استعمال کے ہم تابع ہیں، ہم عرب کے مقلد ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین صفتر صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، تو ایک نظام میں گڑبڑ ہو گئی۔ حضرت نے برجستہ فرمایا بھائی یہ بھی غیر مقلد ہو گیا ہے، یہ نظم بھی کیا ہو گیا؟ غیر مقلد۔ اپنے فن کے امام تھے ہمارے شیخ استاد مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت جید عالم تھے، ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مولانا امین صاحب صفتر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ ایک مثال میں عرض کر دوں حضرت کہ استدلال کی، لو کنا نسمع او نعقل، آپ نے سورہ ملک پڑھی، ہمیشہ اس کا ترجمہ ہی آپ دیکھتے رہے، توجہ آپ کی ترجمے کی طرف رہی۔ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی کیا کہیں گے؟ لو کنا، کاش، اگر تمنی کا بنایا جائے،
اگر شرطیہ بنایا جائے آگے ما کننا کو جواب بنائیں گے اس کا. لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب، ہم کن اصحاب میں نہ ہوتے، سعیر، ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. آپ حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں اور سب مدرسین پڑھاتے ہیں، یہی ترجمہ، یہی اس کا مفہوم ہے. کمال تھا حضرت کا. حضرت نے فرمایا یہ تو دو شکیں ذکر کی ہیں. کون کون سی؟ کہ لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے یعنی ہم مقلد ہوتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے یعنی ہم مجتہد ہوتے، تو آج ہم جہنم میں داخل نہ ہوتے. ہم چونکہ تیسری قسم ہے، دو قسمیں ہیں نا جی. کون کون سی دو قسمیں ہیں؟ ایک قسم ہے مقلد اور دوسری قسم مجتہد. کاش یا تو ہم مقلد ہوتے جس طرح کہ ہم سب مقلد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے. تو جہنمی کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کاش یا تو ہم کسی امام کے کیا ہوتے، مقلد، اور ناقل ہو، یا ہم خود مجتہد ہوتے تو آج جہنم میں نہ جلتے. ہم تیسری قسم بن گئے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے. تیسری قسم کون سی بن گئے؟ غیر مقلد. قرآن نے صرف کتنی قسمیں ذکر کی ہیں؟ دو قسمیں. میرے بھائیوں میں بے تکلف آپ سے باتیں کروں گا، آپ کی توجہ ہے؟ پھر آیت کی طرف آ جائیں. فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک دن تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات اس آیت سے معلوم ہوئی، مناظرہ کیا یا مناظرہ نہیں کیا؟ کیا جواب ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. یا تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جد الانبیاء، رئیس الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ مناظرہ کر رہے ہیں یا مناظرہ نہیں کر رہے؟ جی کیا جواب ہے آپ حضرات کا؟ مناظرہ کر رہے ہیں نا. آپ جو دور دراز سے یہ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تحقیق المسائل کے لیے آئے ہیں، مناظرہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، احقاق حق کا طرز، طریقہ، اسلوب یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے؟ نہ، بلکہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے. جب ضرورت پڑی ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے مناظرہ کیا ہے، بڑے بڑے دجالوں سے، بڑے بڑے کذابوں سے، ائمۃ الکفر سے آپ نے مناظرے کیے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا دعوت دینا بھی نبیوں کا کام ہے اور مناظرہ کرنا بھی نبیوں کا کام ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. انحصار کا میں قائل نہیں ہوں، ذہن میں وسعت ہے. ختم نبوت کا کام بھی اللہ پاک نے جو ہمیں دیا دین کا کام ہے. خود نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا، قرآن نے بیان کیا. اس لیے یہ سارے کام دین کے کام ہیں. آپ جو دور دراز سے مناظرہ سیکھنے کے لیے آئے، تحقیق سیکھنے کے لیے آئے ہیں، حق کو مغلوب کرنے کا طرز اور اسلوب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں اپنی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، دل کی تسلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نبیوں والے کام کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کو مبارک ہو، آپ کا سفر مبارک ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا.
اگر آپ 7ویں پارے کی آیت کو دیکھیں وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ موجود ہے۔ ہمارے جتنے علماء مناظر گزرے ہیں الحمدللہ اپنی شہرت کے لیے نہیں بلکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشاعت دین کا کام کیا، تبلیغ دین کا کام کیا، اور ہمارے مناظرین کی جو کڑی آ رہی ہے اور اس میں متکلم اسلام، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو دونوں کام کرنے چاہیے نا جی، دین کو پھیلانا بھی چاہیے اور دین کو غالب بھی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات، نمرود سے جو مناظرہ کیا تھا وہ اس بات پہ کیا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، یا اس بات پہ کیا تھا کہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اعمال کے بارے میں کیا تھا یا عقائد کے بارے میں کیا تھا؟ کیا سمجھے میرے بھائیو، میرے عزیز طالب علم بھائیو، عقائد کے بارے میں کیا تھا نا، یا اعمال جزیہ کے بارے میں کیا تھا؟ نہیں۔ تو اول نمبر کیا ہے؟ عقیدہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا، دہریہ تھا، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا وہ۔ ان آتاہ اللہ الملک، قرآن نے کیسی علت بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے، اس وجہ سے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، رب کو نہیں مانتا کہ اللہ نے اس کو ملک دے دیا، وسیع سلطنت دے دی، اس کو نعمت دی ہے تو اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ رب کے وجود کا انکار۔ پہلی دلیل دی، مناظر کا کیا کام ہے؟ پہلی دلیل سے اگر کام نہ چلے اور سامعین کو اشتباہ ہو رہا ہو تو اس دلیل کے اوپر اصرار نہ کرے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اوضح اجلا زیادہ روشن دلیل کی طرف انتقال کرنا چاہیے اس کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف انتقال فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کیا جواب ہے آپ حضرات کا؟ آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب نے آپ کو جمع کیا ہے کہ آپ عوام کو دقیق مسائل سہل انداز میں کیسے سمجھائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے مسائل تو قدوری میں بھی پڑھے ہیں، مسائل کنز میں بھی پڑھے ہیں، شرح وقایہ میں بھی پڑھے ہیں، ہدایہ میں بھی پڑھے ہیں۔ میں نے ہدایہ ثالث اس سال پڑھایا ہے، پڑھا بھی تھا اب پڑھایا بھی ہے۔ اتنا دقیق ہے، واقعتاً عوام کو اس کے مسائل اور دلائل سمجھانا نہایت مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کے 12 دن ہیں خوب محنت کریں، آپ سیکھیں، وہ طرز سیکھیں جو مولانا کا طرز ہے۔ میں نے مولانا کا ایک بیان سنا، میرے بیٹے نے محمد سعد نے مجھے سنایا کہ ابو مولانا کا بیان ہے آپ سنیں، چونکہ دن بھر پڑھانا ہوتا ہے، رات کو پھر اپنے بیٹے کو میں نے اکثر کتابیں خود پڑھائی ہیں، اس وجہ سے تھک جاتا ہوں، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا سن لو۔ مولانا نے ایک دلیل بیان کی، میں نے کہا یہ طرز ہے جس کا اس دور میں اپنانا ضروری ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نہیں کہتے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، صرف مقام میں اختلاف ہے۔ تم کہتے ہو نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرو، مخالفین مبتدعہ اہل البدع کیا کہتے ہیں کہ فوراً نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد دعا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، لیکن دفن کرنے کے بعد
پوری قبر بنانے کے بعد اس وقت اجتماعی دعا خود حدیث سے ثابت ہے. ہم کب کہتے ہیں یہ وہ طرز ہے کہ جو جمع بھی کر دے گا, اختلاف کو بھی ختم کر دے گا, جھگڑے کو بھی ختم کر دے گا. آپ حضرات کو میری اس تمثیل سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں, مقصد کیا ہے آپ حضرات کا. میں نے بھی چند مناظرین سے, اکابر حضرات سے کچھ پڑھا ہے. میرا دل کرتا ہے ان کی باتوں کے نمونے بھی ایک دو آپ کے سامنے لاؤں. امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمت اللہ علیہ, دور تفسیر ہم نے حضرت کے پاس پڑھا. حضرت نے پیاری بات ارشاد فرمائی. حضرت کہنے لگے کہ ایک ہمارا مد مقابل مولانا صاحب تھا مناظرے میں. جج نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جج نے پہلے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے. آپ سارے حضرات توجہ کریں کہ کیا غلطی کر رہا ہے وہ مناظر, وہ عالم اپنا نام بتانے میں. کہتے ہیں جی جج صاحب لکھیں, میرا نام لکھیں, مسمی عنایت اللہ. میں نے آپ کو غور کے لیے ٹائم دیا ہے, آپ حضرات سمجھے اس بات کو. کیا غلطی کر گیا؟ کیا کہہ گیا؟ مسمی عنایت اللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ امام اہل سنت کا لقب کیا ہے؟ استاد محترم استاد مولانا سرفراز خان صاحب حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے ہیں, کون نہیں جانتا ان کو. تو حضرت کا لقب ہے صفتر. صفتر کا معنی شیر. تو شیر پیچھے ہٹتا ہے یا آگے بڑھتا ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح بھائی. آگے بڑھتا ہے. ڈرتا ہے شیر کسی سے؟ حضرت آگے بڑھے. حضرت نے فرمایا یہ مسمی نہیں ہوتا, یہ مسمع ہوتا ہے. یہ مسمی نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے جی؟ مسمع ہوتا ہے. جج نے کہا جی مولانا صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ مسمی نہیں ہوتا, مسمع ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں, وہ ضد کر گیا, کہنے لگا نہیں مسمی ہوتا ہے. ہمارے حضرت نے کہا نہیں مسمع ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں مسمی ہوتا ہے. جج نے کہا کہ دونوں عالم آپ لڑ رہے ہیں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, میں تو اردو دان ہوں, انگریزی دان ہوں, مجھے تو مسمی مسمع کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. یہ کیا چیز ہوتی ہے مسمی اور مسمع؟ استاد جی نے فرمایا کہ فرق میں بیان کر دیتا ہوں, فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ مسمی ہے یا مسمع ہے. انہوں نے کہا جی آپ فرق بیان کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ ارشاد فرماتے ہیں مسمی کا معنی ہے نام رکھنے والا. یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. سما یسمی تسمیتن, کیا معنی ہے اس کا؟ نام رکھنے والا. اور مسمع کا معنی ہے نام رکھا ہوا, اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اب اتنی بات سے بھی جج کا ذہن کھلا نہیں ہے. آگے حضرت کے الفاظ سنیں. حضرت نے فرمایا میں مسمع ہوں اس لیے کہ جب میں پیدا ہوا تھا میں نے اپنا نام خود نہیں رکھا تھا, میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا تھا. نام رکھنے والے وہ ہیں میرے والد صاحب, وہ ہوئے مسمی اور میں ہوا مسمع. اور یہ جب پیدا ہوئے مولانا صاحب تو پیدا ہوتے ہی انہوں نے اپنا نام خود ہی رکھ لیا تھا, اس لیے یہ کہتے ہیں مسمی عنایت اللہ. یہ ہے ہمارے اکابر بھائیوں. دماغ کو حاضر رکھو, دیکھو کہاں گرفت کی ضرورت ہے, حق بات کو کبھی نہ چھوڑو. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس مجمع کو قبول فرمائے اور آپ کو پختہ کار علماء میں سے بنا دیں. والراسخون فی العلم,
اور اجازت چاہوں گا کہ میرے ایک اور استاد حضرت مولانا امین صفتر صاحب اکاڑوی، وہ بھی صفتر ہیں رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ حدیث پڑھی، الانبیاء احیاء فی قبورہم، امام بہقی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ انبیاء اپنی قبروں میں، یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، الحمدللہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی، مد مقابل نے اعتراض کر دیا، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فنا ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ آپ مفصل حضرت سے پڑھیں گے، آپ کو حضرت یہ عقیدہ بھی کھول کے بتائیں گے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا کوئی سہل جواب دیں کہ جو عوام کو بھی سمجھ آ جائے۔ سند پر بحث اگر شروع ہو جائے، عوام الناس اکتا جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیے میرے بھائیوں، اگر سند پر بحث شروع ہو جائے تو عوام الناس اکتا جاتی ہے نا۔ حضرت اپنے مد مقابل کو دلائل دیتے آئے، انبار لگا دیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں فرمانے لگے، فرمایا چلو میں مان لیتا ہوں یہ ضعیف ہے، یا اگر موضوع بھی کہتے ہو تو میں علی سبیل تسلیم آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور کسی نہ کسی ضعیف حدیث میں موجود تو ہے نا، ہمارا عقیدہ کسی نہ کسی ضعیف حدیث میں موجود تو ہے بقول تمہارے۔ اگر اس حدیث پر کوئی کلام ہے، لیکن حدیث تو ہے نا، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم اپنا عقیدہ ضعیف سے ضعیف حدیث، بلکہ کسی موضوع حدیث میں بھی دکھا دو کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہو، الانبیاء اموات فی قبورہم، کسی ایک حدیث میں دکھا دو۔ اب یہ کیسی عام فہم دلیل ہے، اس میں سند کی بحث کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سہل طرز اور انداز سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ عوام الناس کو کیسے حق سمجھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوضح دلیل کی طرف التفات فرمایا، اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ مبہوت رہ گیا۔ میں کیسے نکالوں ادھر مغرب سے سورج؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مغرب کدھر ہے، ادھر ہی ہے بھئی مغرب، ہاں جی، جدھر میں نے اشارہ کیا ہے۔ مشرق ادھر ہے یا کوئی زمین کا کوئی حساب اور ہے؟ یہ مشرق اور یہ مغرب ہے، تو میں ادھر سے کیسے نکالوں؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ آپ حضرات کے لیے ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، چوٹی کے مفسرین یہاں لکھ رہے ہیں کہ نمروز چاہتا تو اس دلیل ثانی کا بھی جواب دے سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ روزانہ جو مشرق سے سورج طلوع کرنے والا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، وہ تیرا رب نہیں ہے، وہ میں ہوں۔ اپنے رب کو کہے وہ سورج نکالے کدھر سے؟ مغرب سے۔ تو اس دلیل کا وہ جواب دے سکتا تھا نا، کیوں نہیں دیا؟ دو جواب۔ پہلا جواب یہ ہے، اتنا حیران ہو گیا کہ جواب کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہوئی۔ یہ کمالین کے اندر بھی لکھا ہے، حیران ہو جانے کی وجہ سے جواب نہ دے سکا، دلیل کا جواب بن سکتا تھا۔ اب نقطہ کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے، آپ حق کے لیے ڈٹ جائیں، خوب آپ بحث کریں، آپ
انشاءاللہ العزیز آپ کے ڈٹ جانے کی وجہ سے اگرچہ باطل کے پاس دلائل بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد جب آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو باطل مبہوت ہو جائے گا، اس کو اپنے دلائل بھول جائیں گے، وہ حیران رہ جائے گا کہ میں ان کی بات کو کیسے کاٹوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈٹ جائیں آپ حضرات۔ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا شبیر الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے کہ تقریر کتاب کی ایسی کرنی چاہیے، یقین کے ساتھ، سبق مطالعے اور یقین سے پڑھانا چاہیے۔ اگر مصنف بھی اٹھ کر آ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب آپ نے جو میری کتاب کی اس جگہ کی تقریر کی ہے وہ تقریر تو صحیح نہیں ہے، تو آپ یہ فرمائیں، آپ یہ کہیں مصنف کو کہ جناب تقریر جو میں نے کی ہے مجھے تو اسی پر یقین ہے، آپ کی جو بھی مراد ہوگی ہوگی، لیکن جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ صحیح ہے، وہ حق ہے۔ تو آدمی کو اپنی بات پہ کیا ہو جانا چاہیے؟ ڈٹ جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے صوفیت کو غالب کیا تو آپ مناظر نہیں بن سکیں گے۔ مناظر کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے۔ صوفیت تصوف ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، اور یہ مرکز تزکیہ بھی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تواضع ہمارے اکابر کا شعار رہا ہے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات آپ پڑھیں، جتنا علم تھا اتنی تواضع تھی، اتنی کسر نفسی تھی، بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع بہت سے لوگ کرتے ہیں، کسر نفسی بھی بہت کرتے ہیں، میں تو ناچیز ہوں۔ حضرت بھی کرتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم جو تواضع کرتے ہیں تکلفاً کرتے ہیں، اور حضرت حجت الاسلام جو تواضع کرتے تھے بغیر تکلف کے تواضع کرتے تھے۔ ان کی تواضع اخلاص پر مبنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو بندیت کیا ہے؟ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا، تین باتوں کا ذکر کیا ہے حضرات نے، یہ دو بندیت کی حقیقت ہے۔ کون سی تین باتیں؟ نمبر ایک، اتباع سنت، اتباع سنت۔ نمبر دو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید۔ یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں، میں نے صرف تقلید کہا ہے، یہ تحقیقی تقلید کہا ہے۔ تین چیزیں، نمبر ایک اتباع سنت، نمبر دو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید، نمبر تین صوفیانہ زندگی، تصوف سے بھری ہوئی زندگی۔ ہمارے حضرات اہل نسبت بھی تھے، ہمارے اکابر اہل نسبت بھی تھے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک وقت ایسا تھا کہ شیخ الحدیث سے لے کر چوکیدار تک سب کے سب صاحب نسبت ولی تھے، اہل اللہ تھے۔ اس لیے نسبت پیدا کرنی چاہیے اور اکابر پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے کانوں میں ایسے لگتا ہے کہ ابھی گونج رہا ہے وہ جملہ۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اکابر کے نقش قدم پر چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اکابر پر مکمل اعتماد ہو۔ خیر مقلد مولانا محمد حسین نامی حضرت سے وقت لیتا ہے،
حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، حضرت میں نے آپ سے چند مسائل پر بحث کرنی ہے، آپ مجھے وقت عنایت فرمائیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اس کمرے میں آپ کا کوئی شاگرد بھی موجود نہ ہو۔ یہی واقعہ میں سنا کے ختم کرتا ہوں۔ کوئی شاگرد موجود نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جائیں۔ غیر مقلد عالم وہاں پہنچے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے کمرے سے سب چلے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت کنڈی لگا دیتے ہیں تاکہ اندر کوئی آئے نہ۔ حضرت فرمایا جی بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹھ گیا حضرت کے پاس، اندر سے کنڈی لگ گئی۔ اور شاگرد کون تھے حضرت نانوتوی کے اس وقت؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں اللہ نے ذہانت، فطانت، چستی اور ان کو محرک بنایا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اب اس نے شرط کیا لگائی تھی؟ اندر کوئی نہ آئے۔ یہ شرط تو نہیں لگائی تھی کیونکہ سنے بھی نہ۔ کیا شرط لگائی؟ کمرے میں کوئی نہ آئے، لیکن یہ شرط تو نہیں لگائی نا کہ اندر کوئی نہ آئے۔ فرمایا کہ وہ دروازہ جس دروازے کے قریب دونوں حضرات بیٹھے تھے، کنڈی لگی ہوئی تھی، میں قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے؟ رفع یدین، آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، قرات خلف الامام، ان مسائل پر گفتگو ہوئی۔ کہنے لگا جی ان مسائل پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری ایک شرط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے بحث کرنی ہو، مناظرہ کرنا ہو تو شرط بھی طے کرنی چاہیے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دو شرطیں فرمایا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ تم بیان کرو گے، جس پر بحث کرنی ہوگی کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، تم بیان کرو گے، دلائل میں دوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی میرے سامنے بیان کرو گے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مقلد امام ابو حنیفہ کا ہوں رحمت اللہ علیہ، امام اعظم کا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا قول پیش نہ کرنا شامی نے یہ لکھا، در مختار نے یہ کہا، یہ نہ کہنا فقہ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ نہیں، وہ قول ہونا چاہیے صرف کس کا؟ امام صاحب کا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ بات شروع ہو گئی۔ وہ مسئلہ بیان کرتا، حضرت دلائل کا انبار لگا دیتے، اور پھر کوئی میری طرح دلائل بیان کرنے کا طرز تھوڑا تھا، حضرت نانوتوی کا تھا، قاسم العلوم والخیرات کا تھا، جن کی وفات کا قصہ اگر آپ پڑھیں تو احمد اللہ نجیب آبادی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا۔ اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بیمار تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ خواب میں وہ احمد اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمائے اپنے اصحاب کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لکھنے والے نے یہ لکھا تابعین تبع تابعین بھی موجود تھے۔ تو احمد اللہ پوچھتا ہے حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد قاسم کو لینے آیا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے،
تو حضرت نے جب دلائل بیان کیے، محمد حسین غیر مقلد جھوم جاتا، سبحان اللہ کہتا، کبھی اٹھنے کے قریب ہو جاتا، اتنے وجد میں آ جاتا وہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا آپ نے دلائل بیان کیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے بھائیو؟ کون کہہ رہا؟ بولیے۔ غیر مقلد عالم کہہ رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضرت نانوتوی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، غیر مقلد کہہ رہا ہے، غیر کہہ رہا ہے۔ آخر میں جملہ کیا؟ جب حضرت نے دلائل دے دیے، کہنے لگا حضرت مجھے بڑی حیرت ہے، آپ جیسا عالم اور ہو وہ مقلد، آپ جیسا عالم اور ہو وہ مقلد۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ جیسا آدمی اور ہو غیر مقلد، آپ جیسا آدمی اور ہو وہ غیر مقلد۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، کیا کروں؟ استاد محترم امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ اسی پہ اختتام ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں، واقعہ سنیے، ہدایہ پڑھا رہے تھے۔ ہدایہ کون پڑھا رہے تھے؟ امام اہل سنت استاد مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمت اللہ علیہ، عقلی نقلی دلائل ایسی بہترین بلیغ فصیح بلیغ تقریر کر رہے تھے، دل نشین تقریر تھی۔ ایک طالب علم اش کر رہا تھا، جب سبق ختم ہوا نا تو کہنے لگا حضرت جس طرح آپ کو ہدایہ آتا ہے نا، اگر اس طرح مجھے آتا ہوتا ہدایہ، اس طرح مجھے آتا ہوتا، میں اجتہاد کا دعویٰ کر دیتا کہ میں مجتہد ہوں۔ استاد محترم نے کیا فرمایا؟ کتنی تواضع ہے، عاجزی ہے۔ حضرت نے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے گدھے کو سینگ نہیں دیے۔ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں جس نے گدھے کو، شکر ہے کہ تجھے اس طرح ہدایہ نہیں آتا جس طرح مجھے آتا ہے۔ اللہ یہ نعمتیں کس پر کرتا ہے؟ جو تواضع کرتے ہیں، جو عاجزی کرتے ہیں، اپنے اکابر پر اعتماد کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ